18ویں صدی کے اختتام پر ایڈورڈ کمبل نام کے ایک سنڈے اسکول ٹیچر ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی سادہ مزاج اور عاجز شخص ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ بوجھ ضرور ہوتا ہے کہ ہر بچے تک مسیح کا کلام پہنچے۔ اس لیے جو لڑکا جو بچہ سنڈے اسکول نہیں آیا کرتا تھا، یہ خود اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ اسی جد و جہد میں وہ ایک جوتے کی دکان پر جاتے ہیں جہاں پر ایک لڑکا جوتے بیچا کرتا ہے۔ وہ اس سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بہت جلد وہ بچہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ بچہ آگے جا کر خدا کا بہترین خادم بنتا ہے، جس کا نام ڈی ایل موڈی ہے، اور اس نام سے ہر شخص واقف ہے۔ ایڈورڈ کمبل جس کام کو کرتے ہیں اس سے ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے، جس کا اثر 1 سے لے کر 2 صدیوں تک ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب ڈی ایل موڈی اپنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کلام سے متاثر ہو کر ایک اور جوان شخص مسیح کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کا نام ہے فریڈرک مائر۔ فریڈرک مائر بھی خدا کے خادم بنتے ہیں اور نیشن وائڈ پریچنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کی پریچنگ سے متاثر ہو کر ایک اور شخص مسیح میں آتا ہے جس کا نام ولبر چیپمین ہوتا ہے۔ ولبر چیپمین بھی خدا کی خدمت بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کا کام اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ مجھے شاید کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور اپنی مدد کے لیے جس شخص کا وہ انتخاب کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے بلی سنڈے۔ اور بلی سنڈے اپنے زمانے کے بہترین بیس بال پلیئر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بیس بال کو چھوڑ کر خدا کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اینڈ وین ہی اسٹارٹس ہز منسٹری، ان کو اپنے زمانے کا بہترین ریوائولسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور بلی سنڈے سے انسپائر ہو کر امریکہ کے ایک اور شہر میں چند جوانوں کا گروہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے شہر میں ایسی میٹنگز آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ساتھ بیٹھتے ہیں اور ریوائول میٹنگ آرگنائز کرتے ہیں۔ اس میٹنگز میں خدا کا کلام پیش کرنے کے لیے جس شخص کا وہ انتخاب کرتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے مورڈیکائی ہیم۔ اور ہر روز ریوائول میٹنگ کی پچھلی سیٹس پر ایک 16 سال کا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جس کے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کیا یہ ہاتھ ہلا ہلا کر اونچی اونچی آواز سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن ریوائول میٹنگ کے آخری دن وہی شکی مزاج 16 سال کا لڑکا بھی مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ 16 سال کا لڑکا was none other than the great بلی گرہیم، جو اس صدی کے بہترین ایونجلسٹ ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ تو آپ بھی اگر خدا کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ مت سوچیے گا کہ کام بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، بس کام کرتے جائیے۔ کیا پتا آپ بھی کسی ایسے شخص سے مسیح کا کلام شیئر کر دیں یا کسی شخص کو مسیح میں لے آئے جس کے وسیلے سے ایک اور ریپل ایفیکٹ کریٹ ہو، جس کا اثر ہمیں سالوں اور صدیوں تک دکھائی دیتا رہے۔